بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پرویز الہی جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ یقیناً پرویز الہی صاحب کے کل اور پرسوں یکے بعد دیگرے جو بیانات آئے ہیں، اور کل خصوصاً ایئر وائی کے ساتھ جو ان کا ایک چلا ہے انٹرویو، اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے آج ہی ارشاد فرمایا ہے۔ آف دا ریکارڈ تو بہت کچھ کہا ہے، آن دا ریکارڈ بھی بہت کچھ کہا ہے، اور یہ کہا ان سے ایک دفعہ پھر وہ اپنی پسند کے چنیدہ قسم کے جو صحافی ہیں ان سے ملاقات کی۔ ایک ہی چیز ہے جس کا جنون ہے عمران خان صاحب کو، پریس میں رہنے کا، اور وہ خبروں میں رہنا چاہتے ہیں فار دا رائٹ ریزن اور دا رانگ ریزن۔ اور پھر جب یہ مقبولیت جو ہے جو کہ ان کے سر پہ چڑھ چکی ہے بقول ان کے، تو اس میں ان کو اور ہی زیادہ اس کی طلب ہو گئی ہے کہ وہ صحافیوں کے ساتھ ان کے مطابق بات کریں اور سر دھنیں۔ بہرحال آف دا ریکارڈ انہوں نے جو بہت ساری باتیں کی، اس میں سب سے جو لب لباب یہ ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ پرویز الہی میرے ساتھ اپنے کلوز ساتھیوں کے ساتھ ایک مجبوری سے پھر رہے ہیں اور ان کے پاس چوائس ہی نہیں ہے۔ ان کو اکثر غلط فہمی ہوتی ہے، وہ خیال ہے کہ شاید پرویز الہی کے ساتھ چوائس ہے یا نہیں ہے، یہ تو ہم بعد میں ڈسکس اس پہ بحث کریں گے۔ لیکن انہوں نے ساتھ کہا کہ میں تو باجوہ کو اس سے زیادہ گالیاں دینا چاہتا ہوں۔ اب یہ بات میں اکثر کل بھی شاید کہا ہے کہ وہ تسلسل سے باجوہ کو جب دو گالیاں دیتے ہیں تو ایک گالی جناب باجوہ صاحب کے لیے ہوتی ہے اور ایک گالی جو ہے پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہوتی ہے۔ وہ ملفوف انداز میں، جیسے کالو نے کہا جی اداروں میں مافیا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں کی جنہوں نے اداروں کے بارے میں جو کالو نے فرمایا تھا کہ اداروں کے اندر مافیا ہے۔ بہرحال پرویز الہی صاحب نے کوئی ایک بات تو کی نہیں، انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی۔ اس سے وہ ساری باتیں کی جو کہ کسی طریقے سے بھی معمولی اختلاف رکھنے والے یا کم از کم بہت زیادہ شکایت رکھنے والے لیکن ہوں آپ کے ساتھی وہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے تو اس بات کو دہرایا کہ وہ تو مونس الہی صاحب کو 3.5 سال ساتھ بیٹھنے کے لیے بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ تو سینٹ کے الیکشن آئے اور مجبوری بنی، اور عمران خان صاحب تو مجبوری میں وہ کہتے ہیں نا کہ گدھے کو بھی آدمی باپ بنا لیتا ہے، یہی بات ہمیشہ انہوں نے روایت رکھی ہے۔ وہ تو ایسا اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں یا ان کے مطابق ڈھال لیتے ہیں کہ بعد میں خود بھی حیران ہوتے ہوں گے میں نے کیسے یہ مینیج کیا۔ بعد انہوں نے کہا جی کہ مونس الہی کو ساتھ نہیں بٹھاتے تھے، ان کے بارے میں کیا رویہ تھا وہ بھی پرویز الہی صاحب نے بتایا، لیکن 2-3 باتیں بڑی اہم کی۔ انہوں نے کہا جی کہ معیشت جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتی پاکستان میں الیکشن کرانے کے، اور پارٹی ساری کی ساری تحریک انصاف کی جو پنجاب کی ہے وہ الیکشن نہیں چاہتی، اور ان کے نزدیک الیکشن جو ہے اکتوبر میں ہونی چاہیے۔ حالانکہ وہ وہاں بیٹھے تھے اور یہی عمران خان صاحب کہتے ہیں میرے ساتھ بیٹھ رہے، بعد میں بیٹھے رہے۔ اب میں اس کا جو اپنے طور پہ جو تھوڑا سا سن لی، پرویز الہی صاحب 2 دن پہلے اسلام آباد گئے، اگلے دن وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، تو وہاں پہ جا کے ظاہر ہے کہ وہاں جن حلقوں سے ملاقاتیں کی ان کو یہی کہا ہوگا کہ جی عمران خان صاحب اسمبلی ڈیزالو کرنے پر تل گئے ہیں، اور اگر ان کو 1 ہفتے کے اندر کوئی گیو اینڈ ٹیک کر سکیں، جیسا کہ انہوں نے یہی بات کہی ہوگی، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میں تو اس وقت کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے تھوڑا سا چونکہ پیچھے صدر علوی اور اسحاق ڈار والی بات چیت چل رہی ہے تو اس لیے میں نے ملتوی کیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے کیا پالیسی بنا کے دی پرویز الہی صاحب کو، وہ ابھی ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہا گیا ہو گیا کہ آپ جا کے بے شک وہ ڈیزالو کرتے ہیں تو آپ اپنی ساتھ ہی رہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، وہ بھی کر دیا۔ دوسرا بتا دیا کہ آپ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ اگلے 2-3 دن میں جو کچھ ہمارے سامنے آئے گا ان کے امکانات جو ہیں اس میں بھی روشنی ڈالتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس کو پھر بعد میں کنکلوڈ بھی کرتے ہیں۔ بھائی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے سارے پتے کھیل چکے ہیں، لانگ مارچ چل چکے۔ 26 نومبر کو ایک انہوں نے لانگ مارچ کیا، اس میں تو اتنا خطرناک لانگ مارچ تھا کہ یہ ایک ایسے آرمی چیف کے جب وہ DGISI تھا تو عمران خان صاحب کے 5 مہینے بعد، ابھی حکومت کو آئے 5 مہینے ہوئے تھے، وہ کچا چٹا لے کے عمران خان صاحب یہاں پہنچ گئے، اور اس کے بارے میں ساری باتیں آ چکی ہیں۔ کئی لوگوں نے ان کو روکا کہ نہ جائیں، تو انہوں نے کہا جی کہ میں عمران خان صاحب میری بڑی پسندیدہ ہے، میں ان سے دشمنی نہیں کر سکتا، میں ان کو نوٹس میں لاؤں کہ آپ کا نقشے پہ آپ کے گھر تک پہنچ رہا ہے، فرح گوگی کا نام آ رہا ہے جو بہت سہیلی ہے فرسٹ لیڈی کی قریبی، یا احسن گجر صاحب کا نام آ رہا ہے، بزدار صاحب کا نام آ رہا ہے۔ آگے اس میں 2-3 چیزیں اور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ لے کے گئے ہوں گے تو یہ کہنا کہ جی
جنرل باجوہ صاحب کے علم میں نہیں ہوگا یا ادارے کا ایک اجتماعی فیصلہ نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے صرف ہماری خام خیالی ہے اور ہماری کم علمی ہے، وگرنہ یہ فیصلہ جب ڈی جی آئی ایس اے اپنے طور پہ وزیر اعظم کو کوئی ایسی چیز نہیں جا کے بتائیں گے جو انہوں نے اپنے چیف سے ڈسکس نہ کر لی ہو، اور اپنے سینئر کولیگ سے یا جو ایک چھوٹا سا ان کا تھنک سیل ہوتا ہے جو 5 7 8 قریبی جو لوگ ہوتے ہیں ان سے ڈسکس کر لی ہو، جو کہ کوٹری آف جرنلز ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ بات طے ہے کہ جو کچھ لے کے گئے وہ جنرل باجوہ صاحب کے علم میں تھا۔ کچھ چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ اسٹیبلش ہوتی ہے کہ 5 مہینے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کو پہلا چیک میٹ بھیجا۔ کرپشن تو ایک طرف ہو گئی نا، انہوں نے بتا دیا کہ کرپشن ہو رہی ہے، لیکن اس کے اندر جو ملفوف چیزیں تھیں، جو مخفی چیزیں تھیں، جو چیزیں پنہاں تھیں، وہ یہ تھی کہ آپ کی حکومت صحیح سمت میں نہیں جا رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بزدار کا چونکہ زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا اور پنجاب کے اندر کرپشن کو زیادہ اجاگر کیا گیا، تو بزدار کو پہلے دن سے ہی وجہ نظار سمجھ بیٹھے تھے، اور یہ بات ہوگی کہ جنوری 2019 کی، تو اس میں بزدار صاحب کے بارے میں بتا دیا گیا ہوگا کسی طریقے سے، شاید اگر یہ ہم کہیں کہ عمران خان صاحب بزدار سے جان چھڑا لیں۔ اور تیسری چیز یہ ہوگی کہ عمران خان صاحب کو یہ جو میں نے کہی ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے، اور چونکہ آپ نے ایک نام ہے تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب سارے نظام کو اوورہال کریں۔ ہوا کیا؟ اسے تو ان کو ہکا بکا کر دیا۔ عمران خان صاحب نے برہم ہو گئے جنرل عاصم منیر پہ کہ آپ کو جرأت کیسے ہوئی کہ آپ نے اس طرح کی بات کی، اور اسے فون کیا جنرل باجوہ صاحب کو کہ آپ ان کو ٹرانسفر کریں، کیونکہ ایک بندہ جو ہے بے پرکی اڑا رہا ہے۔ اور ڈی جی آئی ایس اے کے بارے میں ان کو یہ بڑی ایک توہین آمیز چیز ہے کہ اتنے سینئر آدمی کو آپ 24 گھنٹے کے اندر وہاں سے ٹرانسفر کرا دیں۔ تو جنرل باجوہ صاحب نے ان کو گجرانوالہ کور کمانڈر تعینات کر کے یہاں پہ شاید میجر جنرل فیض امیر صاحب جو تھے اس وقت تک شاید لیفٹیننٹ جنرل بن چکے تھے یا بننے والے تھے، آ کے دوبارہ تعینات کر دیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ یہ پہلا اس صفحے کے اندر درار پڑ گئی۔ میں تو اس سے پہلے بھی کہتا تھا کہ درار ہے، نظر نہیں آ رہی، اور جلدی یا نہیں ہے تو جلدی پڑنے والی ہے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری سیاسی حکومتیں اور ہماری افواج پاکستان، میری وجوہات کچھ اور تھی، وہ کبھی ایک صفحے پہ رہ سکے۔ اب یہاں سے ظاہر ہے کہ ان کو یہ پتہ چل گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس سارے معاملات کے اندر، یعنی کہ جب ان کے علم میں اور اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو اس سے بری ذمہ نہیں ہے۔ میں پارٹنر کرائم ابھی نہیں کہہ رہا ہوں، بری ذمہ نہیں ہے۔ جب یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی اور یہی پتہ چل گیا کہ یہ نظام جو ہے، جو ان کے نزدیک اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک یہ چلنے والا نہیں ہے اور یہ ایک نالائکی کا منبع ہے، ان کے ہاتھ پیر پھول گئے کہ اب اس بندے کو چلانا بھی ہے، اور یہ جانتے ہوئے چلانا ہے کہ اصلیت ان کی کیا ہے، کہ یہ جو جرائم ہیں یا جو کرپشن ہے یہ اس کے اوپر سپیس بھی نہیں دے رہے، اس کو پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں، اس کو عمران خان صاحب لے کے آگے بھی چل رہے ہیں، اور ساتھ یہ ہے کہ وہ جن لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں ان سے ادروائز انتظامی طور پہ نہ پنجاب چل رہا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ بھی پتہ چل گیا کہ وہ جو ہے گھٹنوں کے بالی پڑی ہوئی ہے، اور ابھی تک اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی ترکیب نہیں سوجی جا رہی۔ ظاہر ان حالات میں انہوں نے ہاتھ پاؤں مارے ہوں گے، اور یہ وہی دن ہے کہ جب عمران خان صاحب کو سنگن ہوئی ہوگی کہ وہ ہمیشہ ویسے بھی عام حالات میں بھی اسٹیبلشمنٹ کبھی کسی کو رائٹ آف نہیں کرتی۔ نواز شریف کو اگر اقتدار میں سپورٹ کر رہی ہے تو بے نظیر صاحبہ کے ساتھ مذاکرات انہوں فوراً شروع کر دیتے ہیں۔ بے نظیر صاحبہ کو اقتدار میں لے آئے ہیں اور نواز شریف صاحب کو اقتدار سے باہر پھینک کے ساتھ ہی مذاکرات شروع کر دیتے ہیں۔ مشرف صاحب نے نواز شریف صاحب کو قلعے میں باندھ رکھا اور ساتھ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں کہ باہر بھجوایا جائے۔ یہ ان کا پرانا ایک طریقہ کار ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں۔ ایوب خان نے 1300 ایبروز کر دیے، ساتھ مذاکرات شروع کر دیے۔ جن سے مذاکرات کامیاب ہو جاتے تھے ان سے پابندی ہٹتی جاتی تھی۔ 1958 کے اندر یہ کیا تھا ایبروز، ایوب خان نے 1300 سیاستدان کر دیے تھے جنرل ایوب خان نے۔ ضیاء الحق صاحب نے بھٹو صاحب کو ہٹایا، اور جن سے مذاکرات کامیاب ہوتے گئے بھٹو صاحب کی پارٹی کے، ان کو وہ رفتیں دیتے گئے، ان کو وہ جو ہے آسائشیں دیتے گئے۔ چنانچہ یہی طریقہ کار جنرل باجوہ صاحب نے اپنایا، اور انہوں نے ابھی بھی دل و جان سے عمران خان صاحب سے ساتھ تھے، لیکن کچھ تحفظات اب پیدا ہو گئے تھے۔ وہ جس طریقے سے سوچ لیا تھا نا، پا لیا اور ایک ہیرا پا لیا، اور پتہ نہیں کیا ان کے ہاتھ گدر سنگھی ہاتھ آ گئی تھی، وہ تو ان کا نشہ جو ہے ہرن کرا دیا عمران خان صاحب نے 5-6 مہینے میں۔ بزدار کی تعیناتی، پھر کرپشن کی کہانی، پھر عاصم منیر صاحب کی زبانی۔ لیکن ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ اب انہوں نے دیکھا کہ نہیں،
اس کا ہمیں ایک ہر صورت میں فوری طور پہ مقابلہ کرنا ہے۔ اس معاملے میں عمران خان صاحب بہت تیز تھے، انہوں نے ساتھ ساتھ ان پہ موت کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ کہ عمران خان صاحب سرین جھوٹ بولتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھی۔ نیب انہوں نے جتنی کوئی استعمال ہو سکتی تھی اس سے 10 گنا زیادہ غلط اور غیر قانونی طریقے سے استعمال کی۔ نیب جتنی عمران خان صاحب کے خلاف کوئی تحقیقات کر سکتی تھی، عمران خان صاحب نے ایک نہیں چلنے دی، اور ایک اپنے خلاف یا اپنے کسی ساتھی کے خلاف ان کو کام نہیں کرنے دیا، اٹھا کے پھینکتے تھے۔ اور نیب کے چیئرمین کی جو ویڈیو ہے وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں نکالی تھی، وہ تو وزیر اعظم ہاؤس سے عمران خان صاحب کے مبارک ہاتھوں سے نکلی۔ وہ طیبہ گل کے آپ بیانات سن چکے ہوں گے، جس کی ویڈیو تھی نازیبہ ویڈیو نیب کے چیئرمین جاوید اقبال بزرگ رہنما کے ساتھ پکڑی گئی تھی۔ جو ہے اب ان کو عمران خان صاحب کو چونکہ جھوٹ بولنے کی بے پناہ سہولت میسر ہے اور روانی سے بولتے ہیں، اور ماننے والے وہی لوگ ہیں جو بیچارے دل و جان سے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں۔ اب ان ماننے والوں کی موجودگی میں ان کا یہ جو نشہ ہے وہ تو اتر ہی نہیں رہا۔ اس ماحول میں بالآخر عمران خان صاحب سے اقتدار چھوٹا تو انہوں نے سوچا کہ جی ان کو مجھے پہلے بھی میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ فوج کے بارے میں، عسکری قیادت کے بارے میں ہمیشہ ان کے دل میں تھا کہ یہ لوگ ان سے دل کی گہرائیوں سے ان کے بارے میں ان کے تحفظات تھے، اگر نفرت کو میں نام ہی کہوں، اور ان کو پتا تھا کہ یہ اپنی مقصد براری کریں گے اور مجھے ابنڈن کر دیں گے۔ جب بندہ پہلے سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ باہمی اعتماد کا فقدان ہو اسے چلے تو ظاہر وہ اسی طرح چلتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ پاپولیرٹی ملی ہے، ان کو اس کا پہلے بھی تجربہ تھا، کرکٹ کے زمانے میں پتہ تھا کہ پاپولیرٹی کیا ہوتی ہے۔ اب یہ پاپولیرٹی ان کو سیاست میں، جینوئنلی سیاست میں 2011 میں یا اس طرح کی پاپولیرٹی ملی تھی، یا دوبارہ آ کے 2022 کے اندر مل گئی۔ اس زوم میں آ گیا، اور یہ اللہ بھی یہ زوم ڈالتا ہے کہ میں اس پاپولیرٹی کے ساتھ پاکستان کی فوج کو تہس نہس کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اب مجھے تحریک انصاف والے اپریل 2022 میں آج سے 8 مہینے پہلے پوچھتے تھے کہ ہمارا کیا مستقبل ہے، میں نے کہا آپ کا مستقبل بڑا تابناک ہے اگر پاکستانی فوج ختم ہو گئی تو، لیکن اگر پاکستانی فوج جو ہے ختم نہیں ہوتی تو آپ کا مستقبل انتہائی مخدوش ہے، عمران خان صاحب کا، تحریک انصاف کا نہیں، اور وہ بالکل جو ہے زمین بوس ہو کے رہے گا۔ اور چونکہ پاکستانی فوج کا سر دست ختم ہونا جو ہے یہ کسی طریقے سے ممکن نہیں ہے، اس کے لیے بہت لمبا ایک پروسیس چاہیے جو عمران خان صاحب کا وہ وقت نہیں ہے۔ چنانچہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بڑے جلدی اپنی انجام میں پہنچ جائیں گے۔ کوئی پاپولیرٹی، یہ بے شمار مقبول رہنما ہم دیکھ چکے ہیں، بھٹو صاحب کیا، نواز شریف صاحب کیا، بے شمار ہم مقبول رہنما دیکھ چکے ہیں، اور ان سارے مقبول رہنماؤں کا حشر نشر بھی ہم دیکھ چکے ہیں، سارے اپنی اوقات میں بیٹھے ہیں۔ نواز شریف صاحب آج بھی لڑنے سے آتے ہوئے جس کو کہنے 4 دفعہ ارادے باندھتے ہیں اور 8 دفعہ توڑ دیتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب وہ کسی زوم میں ہے، یہ زوم اس وقت عوامی کو بھی شوٹ کرتا ہے۔ اب اسی دوران جب ان کے دھرنے بھی لانگ مارچ ہی ناکام ہو گیا اور وہ الیکشن چاہتے تھے، اور الیکشن کا خیال تھا کہ ان کا خیال تھا پہلے الیکشن مل جائے گا پھر میں بات چیت کروں گا، نہیں ملے گا تو بڑا کئی اسکیمیں ہوں گی۔ ان کو یہ یقین تھا کہ اگر میں نے 3-4 لاکھ بندہ اسلام آباد اکٹھا کر لیا یا 1 لاکھ کر لیا، میں تو کہتا 50,000 اکٹھا کر لیا آپ نے اسلام آباد میں، آپ کا کام بن جائے گا۔ بھلا وہ نہ ہوا، 5-7 لاکھ بندہ بھی اکٹھا نہ ہوا 25 مئی کو۔ اس نے ان کو کمزور کر دیا اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں۔ باقی وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے، اپنے جاننے والوں کو اور دوسروں کو، جو اپنے ماننے والوں کو، اپنے متقدین کو۔ چنانچہ وہ جب آگے آئے تو اس کے بعد پڑ گیا جی نیا آرمی چیف بنے گا، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ نیا آرمی چیف عاصم منیب بن رہا ہے۔ اس کے بارے میں میں گوئیاں ہماری جو اوپر کے حلقے ہیں، چاہے جو بزنس کمیونٹی ہے، چاہے پولیٹیکل کمیونٹی ہے، چاہے بیوروکریٹک کمیونٹی ہے، چاہے فوجی کمیونٹی ہے، ان کے اندر یہ طے تھا کہ یہ، اور مختلف قسم کی دلیلیں دی جا رہی تھیں کہ 3 دن پہلے ریٹائر ہو جائیں گے، ہو نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، فلاں نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ لمبی کہانی ہے، وہ بھی کسی نے بنائیں گے کہ شہباز شریف صاحب لندن پہنچ گئے ہفتہ 1 پہلے تعیناتی سے، اور پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ جو باتیں ہوتی رہی، کیا کچھ ہوتا رہا۔ عمران خان صاحب جو تھے ان کو کسی نے اشکارا دیا، اور میں کیسے کہتا ہوں کہ شاید جنرل باجوہ صاحب کے حلقوں کی طرف سے دیا گیا ہوگا، اور زیادہ قوی امکان یہی ہے مبینہ طور پہ فیض حمید کی طرف سے دیا گیا ہوگا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جنرل باجوہ نے سیاست کی ردی کی ٹوکری سے اٹھا کے وزیر اعظم بنایا۔ وہ ایک بیچارہ بیٹھا کہیں پڑا تھا، بالکل اپنے ایک درمیانی سیاست کر کے اپنے انجام کو پہنچ رہا تھا، وزیر اعظم بنا دیا، اور اس کے بعد وہ ان کو دوڑ لگا تو پاپولر بھی ہو گئے،
اور سیاست اپنے کنٹرول میں بھی کر لی. جب انہوں نے ایک اعلان جنگ شروع کیا جناب باجوہ کے خلاف تو جناب باجوہ کو غیرت اس لیے نہیں آئی یا ان کو غصہ اس لیے نہیں آیا کہ ان کے پاس چوائس کم رہ گئی تھی. مثلا میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر وہ عمران خان صاحب کو اپریل میں ختم کرنا چاہتے کچھ مسئلہ نہیں تھا. سیاسی طور پہ میں بات کر رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن اب چشم تصور میں یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب ختم ہو جاتے ہیں تو کون رہ جاتا ہے؟ نواز شریف, زرداری اور فضل الرحمان. تو وہ جناب باجوہ کو ان سے یہ غرض تھی کہ اس کو پتا تھا کہ نواز شریف ایکسٹینشن نہیں دیتے اور ان کو شدت سے ایکسٹینشن چاہیے تھی. آخر میں تو انہیں مانگنا شروع کر دی. یہ ساری باتیں جیسے راحیل شریف صاحب کی ہر زبان زد عام ہے, یہ اسی طرح تقریباً یہ بھی ہر زبان زد عام ہے کہ باجوہ صاحب 3 دن پہلے تک ایکسٹینشن مانگتے رہے. میں کئی اپنے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں, اپنے کالم میں لکھ چکا ہوں طریقے سے. تو چنانچہ عمران خان صاحب کو رکھا کس لیے؟ اس حکومت کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کے لیے. یعنی کہ عمران خان کو اگر ایلیمینیٹ کرتے ہیں تو ان کو کون سنبھالتا؟ ان کے لیے تو یہ افریط بن جانا تھا ان کے لحاظ سے. اور ان کو کون سنبھالتا اتنی بڑی سیاسی طاقت کو جس میں ساری سیاسی جماعتیں جمع تھیں اور وہ دھار کھائے بیٹھے تھے. ان کا بھی غصے اپنے تھے جناب باجوہ صاحب پہ. چنانچہ انہوں نے عمران خان صاحب کو زندہ رکھا. یہ نہیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب کے ہاتھوں وہ زیادہ ذلت آمیز جو ہے باجوہ صاحب کو نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور انہوں نے کیا. اور میرا خیال ہے کہ اب بھی وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کا آج کا کہنا کہ میں تو اس سے زیادہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے میرے پاس بہت کو مواد ہے. یعنی کہ میں نے پرویز الہی صاحب کو کہہ رہے میں تمہاری وجہ لحاظ کیا ہے. اچھا, باجوہ صاحب نے یہ سارا سسٹم کیوں رکھا تھا؟ ایکسٹینشن کے لیے. اور اسی ایکسٹینشن کے لیے جو ظلم اور زیادتی ہوئی وہ جنرل عاصم منیر پہ ہوئی. 1.5 مہینے ان کے اپنے پیٹی بھائیوں نے ان کو ٹکے ٹوکری کروایا عمران خان صاحب کے ہاتھوں. کیا یہ تقریریں بھول ہی سکتی ہیں کہ نواز شریف جس بندے کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں وہ وہی ہوگا جو ان کی کرپشن کو تحفظ دے گا اور جو مجھے نااہل قرار دے گا؟ ہر ایک کو پتا تھا, جانے تو نہ جانے, گولی نہ جانے. عمران خان صاحب بھی پتا وہ کس کے خلاف بات کر رہے تھے. پھر انہوں نے کہا میں 26 نومبر کو آؤں گا کس کے خلاف؟ جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ رکوانے کے لیے. فراق دلی سے وہ کہتے ہیں کہ رات گئی بات گئی. ان کا خیال ہے اب تو میں نے بات کرنے چھوڑ دیا تو اس لیے بھول جانا چاہیے. نہیں, وہ جتنا کچھ خرابی کر گئے ہیں اس کے ابھی اثرات جو ہے جو کہتے ہیں آفٹر شاکس جو ہیں فوج کے اندر ابھی تک موجود ہیں. اس لیے فوج کے خلاف جو ہے ان کے اندر ایک کنسنسس تقریباً بن چکا ہے عمران خان صاحب کے اوپر, اور ان کے لیے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے کوئی سخت قدم اٹھائیں یا کس طریقے ہینڈل کریں. اب یہ ساری صورتحال جو ہے کہ جنرل عاصم منیر کو انہوں نے 1.5 مہینے میں اب بھی وہ بنے نہیں ہے. تو عمران خان صاحب نے ان کے خلاف جو منہ میں آیا نام لیے بغیر, پھر کل پرسوں کہا کہ مافیا موجود ہے. پرائیویٹ محفلوں میں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر کے بعد جتنے اقدامات ہیں وہ عاصم منیر کروا رہا ہے, یا لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب DGI کروا رہے ہیں. عمران خان صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں بھی کروا رہے تو کم از کم ہو رہا ہے. پھر وہ اعظم سواتی کی مثال دیتے ہیں, پھر وہ اپنی آڈیو کیسٹ کی مثال دیتے ہیں جس میں بشرا بی بی جو اپنے نوکروں کو ڈانٹ رہی ہے کہ آپ نے یہ جو ہمارے پاس ہیرے جواہرات ہیں ان کی تصویریں کیوں بنائی, یہ تو ہم نے ثبوت نہیں رکھنے تھے, یہ رکھنے تھے. اب اس صورتحال میں پرویز الہی صاحب بیچارے ان کی شکل پہ بڑے تبصرے ہوئے, لیکن کل انہوں نے اس پہ تبصرہ کر کے سب کچھ دھو دیا. اب عمران خان صاحب نے آج پرویز الہی صاحب کو آف دا ریکارڈ آڑے ہاتھوں لیا. یہ تو پتہ چل گیا نا کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف میل ہے. لیکن دلچسپ بات جو میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہونے والا کیا ہے. پرویز الہی صاحب جیسے میں نے تھوڑا پہلے ذکر کیا کہ 2 دن پہلے وہاں سے ایک اسکیم لے کے آئے. وہ اسکیم کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے کل انٹرویو دیا اسی اسکیم کا ایسا ہے. اب وہ اس ڈیل سے نکلنا چاہتے ہیں اور پرویز الہی صاحب کے ہاں یہ بات طے ہے. وہ اسی طریقے انگیج رکھنا چاہتے ہیں جس طرح باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو 8-9 مہینے انگیج رکھا کہ کوئی نہ کوئی تاثر دے کہ جی ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. عمران خان سمجھا مجھے ڈر کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں, اس لیے ان کا اور زیادہ حوصلہ بڑھتا گیا, لیکن وہ انفیکٹ اپنی گیم کھیل رہے تھے. اسی طریقے پرویز الہی صاحب بھی جو انگیج کر رہے ہیں وہ کسی ڈر کی لالچ وجہ نہیں کر رہے, وہ اپنی گیم کھیل رہے ہیں. پرویز الہی صاحب کیونکہ اب ٹائم کم ہے, 23 دسمبر جمعے سے پہلے یہ سارا کچھ ہونا ہے. تو کل پرسوں آج سوموار ہے, منگل بدھ جمعرات 3 دن کے اندر ایک نیا شوشہ آئے گا اور پرویز الہی صاحب اس میں سے ایک سٹیپ پیچھے ہٹیں گے. زیادہ امکان یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس شروع ہو جائے. حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر میں اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ یہ بات طے ہے کہ اس کو الیکشن دے کے
الیکشن میں اس کو چٹی کا دودھ یاد دلا دیا جائے، اور ساتھ ساتھ جو کیسز چل رہے ہیں، جو کل ان کے کیس میں پیشی ہے، بڑے خطرناک قسم کے کیس میں پیشی ہے کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ساتھ سیشن کورٹ کے اندر جو ہے ان کا یکم یا جنوری کو دو ہفتے بعد کیس لگ گیا ہے، جو شاید روزانہ کے اوپر ٹرائل ہو اور جن کو روزانہ حاضری ہو، اور باقی کیسز دیکھ کے کر کے 4-5 کیسز ہیں جو لگ گئے ان کے، پارٹی فنڈنگ کیس بھی، اور توشہ خانہ بھی، اور توشہ خانے کے بعد یہ ہیرے جواہرات کا بھی، اور اسی دوران 3-4 آڈیو تو اور بھی آئیں گی، آڈیو تو بہت کچھ ہے۔ وہ خود عمران خان ڈرے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں فائلیں ہیں اور گندی ویڈیوز ہیں، اور پھر وہ یہ قتل کرانا چاہتے ہیں۔ وہ ساری امکانی صورتحال ہے جو کہ جس میں کئی چیزیں جو ہے حقائق کے قریب ہیں، وہ فرما رہے ہیں۔ تو اب میرے نزدیک تو پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ایک دوسرے کے اندر منافقت کی جو ایک یونین تھی، وہ اب ختم ہونے کو ہے، اور دونوں طرف منافقت اپنے عروج پہ تھی، لیکن بہرحال پرویز الہی صاحب کو ایک کریڈٹ ہے کہ ان کی جو لائلٹی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اسی پہ انہوں نے چودھری شجاعت صاحب اور پر زرداری صاحب، جن کی وہ بہت عزت کرتے ہیں، دل سے احترام کرتے ہیں، مجھے پتا ہے پرویز الہی صاحب، ان کو بھی بھیڑ چڑھا دیا۔ عمران خان کے لیے نہیں چڑھائی، لوگوں کی غلط فہمی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے چڑھایا، کہ باجوہ صاحب نے ان کو رات کہا تھا، جو میں کئی دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں، اور ابھی یہ باتیں اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی، تب میں نے اپنے وی لاگ میں کہا تھا کہ جب یہ دعا خیر کہہ رہے تھے اور وہاں پہ دعائیں مانگ رہے تھے، اس وقت باجوہ صاحب کا بندہ لاہور میں کسی کا پہنچا ہوا تھا، اور ان کو اکسا رہا تھا کہ آپ صبح جائیں اور باجوہ صاحب کا پیغام بائے ہیں دیں۔ یہ فوج کا نہیں تھا، باجوہ صاحب کا ڈائریکٹ تھا، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں، اور ان کو سمجھایا کہ ان کو آپ وزیر اعلیٰ بنا دیں، یہ آپ کے ساتھ آ گئے۔ پرویز الہی صاحب کو ایک کریڈٹ تو دینا پڑے گا کہ وہ وفاداری بشست استواری اصل ایمان ہے۔ انہوں نے یہی بات کہی ہے، اور وہ ایک بات تسلسل سے کہہ رہے ہیں کہ میں احسان فراموش نہیں ہوں، اور وہ کیسے برداشت کریں گے کہ عمران خان صاحب کے ہاتھوں باجوہ صاحب جنہوں نے ان پہ احسانات کیے ہیں، ان کے نیب کیسز ختم کرائے ہیں، اور عمران خان وہ نیب کیسز بنواتے رہے ہیں۔ یہ بھی بات انہیں کل انٹرویو میں پرویز الہی صاحب نے پہلے بھی بتا چکے ہیں، منہ چلے خود ہی بتا چکے ہیں، تو کل بھی دہراتے رہے۔ میری بھی آج ان کی فیملی کے ساتھ بات ہوئی ہے پرویز الہی صاحب کے، تو وہاں پہ حقیقت یہ ہے کہ جذبات پائے جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے باوجود ہے کہ ہم نے آؤٹ آف دا وے جا کے اور یک طرفہ طور پہ ان کے لیے ہم نے تن من دھن سارا حاضر رکھا، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہمارا احترام نہیں کیا، باجوہ صاحب کو جو برا بلا کہا وہ بھی ہمیں ہی انڈرمائن کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت وہ انتہائی کبیدہ خاطر، رنجیدہ خاطر ہے، اور پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے برخلاف نہ جا سکیں گے نہ جائیں گے۔ اور ان کا ایک بات بڑی جو اہم بات یہ ہے کہ پاکستانی معیشت جو ہے اسمبلی ڈیزالو کرنا افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اسمبلی ڈیزالو کرتے 4 دفعہ سوچیں گے، بلکہ اب میں بتا رہا ہوں کہ وہ نہیں کریں گے۔ طریقہ کار کیا اڈاپٹ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ میں پہلے بھی ابھی اشارتاً کہہ چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے تو کہہ دیا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ہوئیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب 15 دن مہینے کے بعد نااہل ہو جائیں گے۔ یہ بات دیوار پہ کنند ہے۔ تحریک انصاف کا اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں ضائع کرنا چاہتی۔ میں پچھلے کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو وہ پاپولر پارٹی کو انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ تحریک انصاف عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جیسے مسلم لیگ نون جو ہے، باوجود ہے کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی اسی کا ووٹ ہے، لیکن ہے وہ شہباز شریف صاحب کی، اور شہباز شریف صاحب اگر میں یہ کہوں کہ 80% اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور 20% شاید نواز شریف صاحب کے لیے، تحریک انصاف ایگزیکٹلی اسی پوزیشن میں ہوگی کہ 80 سے 90% اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہوگی آنے والے دنوں میں، اور 10% ادھر ہوگی۔ یہ جو ڈرامہ ہے 2-4 دن میں، اس میں سے امکان ایک سب سے قوی ہے کہ شاید عدم اعتماد کی تحریک آئے اور پرویز الہی صاحب کے ووٹس جو ہیں وہ جا کے پی ڈی ایم کے ساتھ مل جائیں، کیونکہ بیک چینل جو ہے اس وقت زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب بہت ایکٹیو ہیں، اور چودھری صاحبان کا جو گھر ہے پرویز الہی صاحب اور شجاعت صاحب کا گھر بالکل جڑے ہوئے گھر ہیں۔ تو چنانچہ دونوں جگہ پہ بہت کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کو جس طریقے سے وہ بہیمانہ طریقے سے ان کو زمین بوس کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جائے گی، باوجود ہے کہ حالات جو ہے بڑے خراب ہیں، اور عمران خان چاہتے ہیں کہ یہ مزید تباہی بربادی پہ پھیلے، کیونکہ
پاکستان کے اندر ایک جتنی معاشی ابتری پھیلے گی، پاکستانی کمزور فوج جو ہے وہ بالکل صحیح بات ہے، اگر اس سے اگلی سٹیج آئی ڈیفالٹ ہوئی تو وہ خود بخود ہی زمین بوس ہو جائے گی۔ اور پاکستان کا نیوکلیر پروگرام عمران خان صاحب نے صحیح کہا ہے، میں ان کی ہاں ملا، تو اگر یہ ہوا تو ہم ٹرے میں رکھ کے دے دیں گے کہ ہم سے ہماری جان چھڑائی جائے، لیکن یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اگلے چند دنوں میں ایک فیصلہ کن جو ہے جنگ و جدل کا ماحول ہے، اور میرا انہیں پرائرٹیز چینج کر لی ہیں۔ پہلے پرائرٹی تھی پاکستان کو آگے لے جانا اور عمران خان صاحب کا مکو ٹھپنا، اب میرا خیال ہے کہ پرائرٹی اب طے ہو گئی ہے کہ اگلے 2-4 ہفتوں میں عمران خان صاحب کا فیئر ٹرائل کے اندر گواہوں کے ساتھ ہر چیز کے اوپر عدالت میں لا کے، تاکہ وہ عمران خان صاحب جو ہے بالکل ان کو پورا حق ملے گا کہ اپنا کو دفاع کریں اور اپنی چیزیں یا مانیں یا نہ مانیں۔ یہ معاملات جو ہیں چند دنوں میں طے ہونے والے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کل 2 قدم پیچھے ہٹے ہیں، تو انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے وہ 8 قدم پیچھے ہٹیں گے، اور جب 16 قدم پیچھے اگلے دن ہٹے تو پھر آپ کے پاس سارا پلان جو میں نے ابھی بتایا ہے یہ آپ کو سامنے نظر آئے گا، اور عمران خان صاحب اپنے آپ کو جو ہے نا ایک دفعہ پھر اسمبلی توڑنے کے معاملے میں اس طریقے سے وہ انجام پر نہیں پہنچا سکیں گے جس طریقے سے انہوں نے ان کے دماغ میں آئیڈیا ہے، اور پارٹی بھی ان کے ساتھ اس طریقے سے نہیں ہوگی، اور جو اتحاد جو ان کے 2-4 بندے ساتھ مل رہے ہیں وہ بھی اس طریقے سے نہیں ہو گئے۔ باقی رہے نام اللہ کا، وما علینا الا البلاغ۔